متحدہ قومی موومنٹ کے سابق سینئر رہنما محمد انور اور طارق میر نے متحدہ کے بانی الطاف حسین کو ایک خط لکھا ہے، جس خط کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے، جو 221 وڈچرچ لین ہے، اس کو وہ ٹرانسفر کر دیں شمائلہ عمران فاروق اور ان کے دونوں بیٹوں کے نام۔ اس سے جو ایم کیو ایم کے جو شہداء ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، جنہوں نے پارٹی کے لیے جان دی، ان کی فیملیز جو کہ بڑی مشکل کا شکار ہیں کراچی میں، ان کی لک آفٹر کی جائے۔ ان کو یہ تجاویز دی ہیں محمد انور اور طارق میر نے، جو لیٹسٹ انہوں نے اپنا ایک لیگل خط لکھا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سابق سینئر رہنما محمد انور اور طارق میر نے متحدہ کے بانی الطاف حسین کو ایک خط لکھا ہے، جس خط کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس خط میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے متحدہ کے بانی سے کہ وہ جو انہوں نے مختلف جو وعدے کیے تھے، جو انہوں نے الفاظ کہے تھے، جو انہوں نے پبلک انہوں نے ڈکلیریشنز دیے تھے کہ وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے بعد ان کی بیوہ شمائلہ عمران فاروق اور ان کے بچوں کی پوری عمر کفالت کریں گے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اب ان کے پاس ٹائم آ گیا ہے کہ وہ ان الفاظ کو اب عملی اس کے لیے سٹیپس اٹھائیں، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف تجاویز دی ہیں۔ جو خط ہمارے پاس موجود ہے، جسے ہم نے دیکھا ہے، جس کو جو لیگل ٹیم ہے طارق میر اور محمد انور کی، انہوں نے لکھا ہے متحدہ کے بانی کو، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو دو پراپرٹیز ہیں، جو ایکسپینسو پراپرٹیز ہیں، تقریباً 1.5 ملین پاؤنڈز ان کی مالیت بنتی ہے، 221 وڈچرچ لین اور 185 وڈچرچ لین۔ انہوں نے یہ تجویز دی ہے متحدہ کے بانی کو کہ ان کے ساتھ جو ان کا لیگل ڈسپیوٹ چل رہا ہے ان پراپرٹیز کے حوالے سے، کہا یہ گیا، ان کو آفر یہ دی گئی ہے، اور یہ بڑی جنرس آفر ہے کہ اس لیگل ڈسپیوٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر متحدہ کے بانی جو 221 وڈچرچ لین ہے، اس کو وہ ٹرانسفر کر دیں شمائلہ عمران فاروق اور ان کے دونوں بیٹوں کے نام۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ وہ ان کے ہسبینڈ کی آج سے 10 سال پہلے ڈیتھ ہونے کے بعد ان کے کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، وہ کینسر کے مریضہ ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی انکم نہیں ہے، اور وہ شدید غربت میں رہ رہی ہیں۔ لہٰذا جو 221 وڈچرچ لین کے جو دو حصے ہیں، ایک حصے میں جو نچلا حصہ اس میں وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رہ سکتی ہیں، جبکہ جو اوپر والا حصہ اس کو کرائے پر دے کر اس سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہے وہ شمائلہ عمران فاروق کی جو مینٹیننس ہے ان کی اور ان کے بچوں کی، اس پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ تقریباً اس کا کرایہ وہاں پر کم از کم 1,500 پاؤنڈ پر منتھ تک آ سکتا ہے، صرف ایک فلور کا، یا اس سے زیادہ بھی۔ دوسری جو پراپرٹی ہے وہ ہے 185 وڈچرچ لین۔ اس کے حوالے سے انہوں نے تجویز یہ دی ہے کہ اس پراپرٹی کو جو الطاف حسین کو لوگ اس میں رہ رہے ہیں وہ وہاں سے نکلیں، اور اس پراپرٹی کو کرائے پر لگا کر اس سے جو رینٹل انکم ہے، اس سے جو ایم کیو ایم کے جو شہداء ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، جنہوں نے پارٹی کے لیے جان دی، ان کی فیملیز جو کہ بڑی مشکل کا شکار ہیں کراچی میں، ان کی لک آفٹر کی جائے، ان کو ماہانہ بنیادوں پر ان کے جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے وہ پیسے سپینڈ کیے جائیں۔ یہ تجاویز دی ہیں محمد انور اور طارق میر نے، جو لیٹسٹ انہوں نے اپنا ایک لیگل خط لکھا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو 221 اور وڈچرچ لین ہے، قانونی طور پر اس کے جو مالک ہیں وہ محمد انور اور طارق میر ہیں، لیکن اس پر جو قبضہ ہے اس وقت وہ الطاف حسین کے جو ساتھی ہیں ان کا ہے۔ جو 185 اور 221 وڈچرچ لین میں جو متحدہ کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے، جو متحدہ لندن کے نام سے جو جانی جاتی ہیں، اس کے آفیشیلز وہاں پر رہ رہے ہیں، مختلف جو عہدیدار ہیں ان کو اپنی فیملیز کے ساتھ، وہاں پر تقریباً 4 فیملیز ان پراپرٹیز میں رہ رہی ہیں۔ ایم کیو ایم کا دفتر بھی انہی میں سے ایک پراپرٹی میں اب ہے، چونکہ جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے وہ دفتر منتقل ہو چکا ہے۔ قانونی طور پر جو پراپرٹی ہے اس کے مالک محمد انور اور طارق میر ہیں، لیکن وہ مالک اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹرسٹ کے نام پر یہ پراپرٹی خریدی تھی، اور ٹرسٹ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ٹرسٹ ڈیڈیکیٹڈ ہوگا جو ایم کیو ایم کے شہداء ہیں، ان کے لواحقین ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، نہ کہ صرف کسی ایک فرد واحد کے لیے یہ استعمال ہوگا۔ اس بیک گراؤنڈ میں وہ ٹرسٹ قائم کیا گیا تھا، لیکن اب جو پریکٹیکلی اس پر جو قبضہ ہے وہ الطاف حسین ہے اور ان کے جو ایسوسیٹس ہیں ان کا ہے۔ یہ ڈسپیوٹ ہے۔ چند عرصہ قبل الطاف حسین نے مطالبہ کیا تھا محمد انور اور طارق میر سے کہ ان پراپرٹیز کو ان کے نام کیا جائے، ان کے حوالے کیا جائے، لیکن اس سے ان جو دونوں لیڈرز ہیں انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ جو پراپرٹیز ہیں یہ الطاف حسین نے اپنی جیب سے پیسے نہیں دیے، ان کے ذاتی پیسے نہیں ہیں، بلکہ جو متحدہ کے جو مختلف ڈونیشنز ملے ہیں متحدہ کو، جو کراچی کے لوگوں نے دیے ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز نے، جو ایم کیو ایم کے لوگوں نے ان کو دیے، یہ دوسرے لوگوں کے پیسوں سے یہ خریدا گیا، اور اس کا مقصد ایم کیو ایم کی ویلفیئر ہے۔ جو برطانوی قانون ہے اس کی نظر میں اس وقت ایم کیو ایم پاکستان ہے، جو کہ ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے، نہ کہ ایم کیو ایم لندن۔
یہی وہ نقطہ ہے جس کو محمد انور اور طارق میر نے اب سامنے لایا ہے، اور اس میں جو بینیفیشری بنتا ہے وہ جو MKM پاکستان ہے۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو متحدہ کے بانی ہیں اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ شاید طارق میر اور محمد انور نے ان کی بدنیتی ہے، ان کی فائنینشیل کرپشن ہے، لیکن وہ اس خط میں تسلیم کرتے ہیں کہ ان پراپرٹیز پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کا حق نہیں ہے، لیکن جن کا حق ہے وہ شہداء کے لواحقین ہیں، جس میں نمبر 1 شمیلہ عمران فاروق آتی ہیں، جو متحدہ کی جو مختلف جو لیڈرشپ ہے جو اجویر میں رہتی ہے، الطاف حسین جو اپنے جس گھر میں رہتے ہیں تقریباً 3.5 ملین پاؤنڈز کا گھر ہے، اسی ایریا میں ان کے تقریباً وہاں پر 5 گھر ہیں جن کی مالیت اگر سب کو ملایا جائے تو تقریباً 8 سے 10 ملین پاؤنڈز بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو شمیلہ عمران فاروق ہے وہ جس فلیٹ میں رہتی ہیں وہ وہاں پر رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ ایک گندے ایریا کے ایک فلیٹ ہے جہاں پر مقامی طور پر جو ڈرگ ڈیلرز کے ایریا ہے وہاں پر وہ رہ رہی ہیں۔ 1 بیڈ روم کا فلیٹ ہے، ٹوٹا پھوٹا فلیٹ ہے، کوئی ان کی وہاں پر جو ان کو لک آفٹر نہیں کر رہا جو MKM کے لوگوں نے ان سے وعدے کیے تھے۔ وہ ان حالات میں رہنے کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی ہے، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہ کینسر کی پیشنٹ ہے، اس کے علاوہ ان کو دیگر بیماریاں بھی لاحق ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کنڈیشنز میں رہ رہی ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہی بات محمد انور اور طارق میر نے اپنے لیٹر میں کہی ہے کہ ان کی جو قسم پرسی ہے اس سے نکالنے کے لیے بس طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا جو کلیم ہے ان دونوں پراپرٹیز کے اوپر وہ اس کو ختم کر دیں گے اگر الطاف حسین اگری کر لیں اس سے کہ یہ پراپرٹیز سب سے پہلے وہ ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ اور ان کے جو بیٹے ہیں عالی شان اور وجدان وہ ان کے نام کر دیں گے۔ اس میں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ وہ ان کے لیے ثواب بھی ہے، اس میں نیکی کا کام بھی ہے، اور ان کو ہمیشہ مثبت الفاظ میں اس حوالے سے یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی جو پارٹی کے جو شہید لیڈر ہیں ان کی بیوہ کے لک آفٹر کی، جب عمران فاروق کا قتل ہوا تھا اس وقت الطاف حسین نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پوری عمر جو شہید انقلاب ہیں جو پارٹی کے شہید ہیں ان کی مدد کریں گے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ شمیلہ عمران فاروق کی حالت بہت زیادہ خراب ہے لیکن ان کی مدد نہیں ہو رہی۔ اس خط میں ایک جو بہت اہم بات ہے وہ طارق میر اور محمد انور نے جو دی سن چیریٹی ہے جس کو دی سوسائٹی فار ان ویل اینڈ نیڈی کے نام سے جس چیریٹی کو جانا جاتا ہے، یہ متحدہ قومی موومنٹ کی چیریٹی ہے جس کے نام پر ایک فلیٹ ہے۔ اس فلیٹ میں جو برنٹ اوک کے پاس جو ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے اس میں الطاف حسین نے کچھ عرصہ قبل انہوں نے کہا تھا کہ اس فلیٹ میں شمیلہ عمران فاروق شفٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اس خط میں انہوں نے پہلی بار لکھا ہے کہ یہ خط جو یہ فلیٹ ہے یہ اتنی بری حالت میں ہے کہ وہ کسی انسان کے رہنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ بہت خستہ حالت میں ہے، بہت عرصے سے اس کی رینوویشن نہیں ہوئی، وہ اتنا چھوٹا ہے اور ایک دکان ہے اس کے اوپر ہے کہ وہاں پر آلریڈی جو ایک مریضہ ہے وہ وہاں پر کیسے گزارا کر سکے گی۔ لہٰذا انہوں نے تجویز الطاف حسین کو یہ دی ہے کہ جو اتنا بڑا لیگل ڈسپیوٹ ہے جس کے اوپر وہ پرابلم میں ہیں، باقی لوگ پرابلم میں، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ اس کے جو رائٹ فل آنرز جو ہیں وہ اس سٹیج پر ان کا جو حقوق ہیں وہ ان کو دیں، اور اس پورے تنازع سے MKM کے پیسے لگنا بھی بند ہو جائیں گے، اور جو MKM کے حقیقی لوگ ہیں جو ورثہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، ان کی فیملیز کی مدد ہو جائے گی اگر متحدہ کے بانی اس بات پر مان جائیں۔ متحدہ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ خط ان کو مل چکا ہے، اس حوالے سے انہوں نے کوئی بھی تبصرہ کرنے سے اس سٹیج پہ انکار کیا ہے، لیکن جو آلریڈی یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کا معاملہ اب عدالت میں جا چکا ہے، جو 2-1 وٹچرس لین ہے اس کے حوالے سے طارق میر آلریڈی کورٹ کو یہ بتا چکے ہیں کہ شمیلہ عمران فاروق کو وہاں پر رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے جو متحدہ کے بانی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ ایک ایسی پرسنالٹی جس کے بارے میں انہوں نے پوری عمر کہا کہ وہ ان کا بھائی ہے، وہ اس نے پارٹی ان کے ساتھ بنائی اور پھر اس کو شہید کر دیا گیا، اب اس کے بیوی اور بچے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اب ان کے پاس یہ چانس ہے اس بات کا کہ وہ جو انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے اس کے لیے اب وہ عملی جامہ پہنانے کا ٹائم ان کے پاس آ گیا۔ اب ان کو ورڈز کے ذریعے نہیں بلکہ ایکشنز کے ذریعے ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے جو اس وقت وعدے کیے تھے اس کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کیا جینوئن تھی یا نہیں۔